میرے حضور نے دیکھا کہ ایک شخص نے حضور کے صحابہ کو مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز کروائی، جماعت کروائی، امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی اس نے فراغت پائی نا، تو اس نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوک ڈالی، جیسے بندے کے منہ میں تھوک آ جاتی ہے۔ اب اس نے کعبہ معظمہ کی سمت کی طرف، جس طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس نے اپنا رخ کیا اور ادھر یوں تھوک ڈال دی۔ میرے حضور یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ نماز سے فراغت پا کے جانے لگے تو میرے آقا نے ان سب کو بلوا کے فرمایا، جس نے تمہیں امامت کرائی ہے، جس نے تمہیں نماز پڑھائی ہے، لا یصلی لکم، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں آج کے بعد مصلی امامت پہ یہ مجھے نظر نہ آئے، یہ نماز نہ پڑھائے، یہ جماعت کرانے کا اہل نہیں ہے، جو اس میں صلاحیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمت تو نہیں ہے کہ پوچھیں، لیکن ہماری الجھنیں دور ہو جائیں گی، آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمیں نماز کیوں نہ پڑھائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے قبلہ کی طرف رخ کر کے، جس کی طرف ساری کائنات اپنے چہرے کر کے نماز پڑھتی ہے، وہ ادب کا مقام ہے، اس کی طرف رخ کر کے اس نے تھوک ڈالی ہے۔ انکا آذیت اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ اب اس نے تو بظاہر ایک تھوک ہی ڈالا ہے نا، لیکن حضور فرما رہے انکا آذیت اللہ ورسولہ، بے شک تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بنائے ہوئے قبلہ کی طرف تو نے رک کر کے تھوک ڈالا ہے، تو نے اللہ کو اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ اور جس کو اتنا ہی علم نہ ہو کہ کعبے کی طرف رک کر کے تھوک ڈالنی چاہیے یا نہیں، مجبوری نہ ہو اور ٹانگیں پھیلا کر کعبہ معظمہ کی سمت کی طرف بندہ بیٹھ جائے، یہ پورا دین ادب کی بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے الدین کلہ ادب، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ سارے دین کا خلاصہ کیا ہے تو تم کہہ سکتے ہو کہ دین کا دوسرا نام ہے ہی ادب۔ ادب ہے تو دین ہے، دین نہیں ہے تو ادب نہیں ہے۔ تو ادب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کرم نوازی بھی فرمائے گا، مہربانی بھی فرمائے گا۔ وہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق کے پاس آپ سلوک کی راہیں طے کر رہے تھے، تو ایک دن آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ فلاں طاق کے اندر فلاں کتاب پڑھی ہے وہ لے کر آؤ۔ تو حضرت بایزید بستامی کہنے لگے حضرت وہ طاق کہاں ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے بیٹا اتنا وقت ہو گیا تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے، تمہیں اتنا بھی آج تک پتہ نہیں چلا کہ کون سے طاق میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ حضرت بایزید بستامی کہنے لگے حضور آپ تو طاق کی بات کرتے ہیں، میں جب سے آپ کی محفل میں آیا ہوں نا، میں نے کبھی یوں سر اٹھا کے آپ کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا۔ ادب کی وجہ سے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا اب تم مکمل ہو گئے ہو، زیادہ اور رہنے کی ضرورت نہیں، جاؤ بستان میں جا کر دین کا کام کرو، جس میں ادب آ گیا اس میں سب کچھ آ گیا۔